بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین کیجئے ہمارا سب سے بڑا نقصان سجدے کی توفیق کا نہ ملنا ہے۔ ہم اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ کسی کا زیور کھو جائے، کسی کی نوکری چلی جائے، کسی کا پیسہ چوری ہو جائے، کسی کو اس کی محبت نہ ملے تو خودکشی تک کا سوچ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہماری ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے اور ہم رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں، ہمیں افسوس ہو کہ نماز نکل گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی ہو اور دل میں ندامت ہوئی ہو اور اس شخص سے معافی مانگنے کی ہمت نہ ہو تو اللہ سے معافی مانگ کر اس شخص کے لیے سچے دل سے دعا کی ہو جس کی غیبت کی تھی۔ یہ ہے اصل نقصان، اچھی توفیق کا نہ ملنا۔ دل میں بغض، کینہ پال کر بیٹھے رہیں اور اتنی نفرت ایک دوسرے سے کہ شکل بھی دیکھنے کا دل نہ کرے۔ اللہ کا ذرا بھی خوف نہ ہو، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تک کے بھید جانتا ہے۔ یہ ہے اصل نقصان۔ گناہ تو ہو گیا، پر اس پر افسوس کر کے سچے دل سے استغفار پڑھنا بھول گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تمہارے گناہوں سے آسمان تک بھر جائے تب بھی میرے بندے اگر سچے دل سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ دنیاوی نقصان ہو گیا اور اس پر صبر نہ کیا تو یہ ہے اصل نقصان، اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر دینی اور دنیاوی نقصانات سے بچا کر عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، میں تیرے پوشیدہ ناموں کے وسیلے سے اور تیری اس بزرگی کے واسطے سے جو جلال و عظمت کے پردوں میں ہے، تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، جو تیرے سورج کی تپش تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ اے اللہ پاک، کھول دے میرے لیے خیر کے دروازے، سلامتی کے دروازے، صحت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، قوت کے دروازے، محبتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، رزق کے دروازے، علم کے اور مغفرت کے دروازے اور جنت کے دروازے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 سورۃ توبہ حاشیہ نمبر 82۔ آیت نمبر 10۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 سالہ بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، یہ خیانت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی تھی، بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایمان کی راہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، بلکہ ان کے مقابلے میں دشمنان دین کا ساتھ دیتی رہی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ہے۔ ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی۔ ابن جریر۔ آیت نمبر 11۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی فرعون جو برے اعمال کر رہا ہے، اس کے انجام بد میں مجھے شریک نہ کر۔ آیت نمبر 12۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اس کی تفسیر ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہی کا نام عمران ہو، یا ان کو عمران کی بیٹی اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ آل عمران سے تھی، یعنی بغیر اس کے کہ ان کا کسی مرد سے تعلق ہوتا، ان کے رحم میں اپنی طرف سے ایک جان ڈال دی۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ النساء حواشی نمبر 212 اور 213، جلد 3 سورہ الانبیاء حاشیہ نمبر 89۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، جس مقصد کے لیے ان 3 قسم کی عورتوں کو مثال میں پیش کیا گیا ہے، اس کی تشریح ہم اس سورت کے دباچے میں کر چکے ہیں، اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ التحریم یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الملک کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔